سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ حدیث بخاری وغیرہ میں موجود ہے کہ حضرت امیر المومنین عمر فاروق نے پوچھا، تم میں سے کون لوگ ہیں جنہیں رسول پاک سے فتنوں کے بارے میں حدیثیں سننے کا موقع ملا، وہ میرے سامنے پیش کرو۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، ہاں میں جانتا ہوں کہ فتنوں کی حدیثیں رسول پاک نے بتائی تھی۔ تو حضرت عمر نے فرمایا، ہاں میں تمہیں بھی جانتا ہوں، انک لعلی ذالک جریء، تم اس معاملے میں ذرا بڑے جرأت مند اور ہمتی تھے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے آنے والے فتنوں کے بارے میں پوچھتے رہتے تھے اور حدیثیں جمع کرتے تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ بولو کیا ہیں وہ حدیثیں؟ انہوں نے فرمایا کہ فتنۃ الرجل فی مالہ و اہلہ، آدمی کے کچھ وہ فتنے بھی ہیں کہ اپنے مال کی وجہ سے، اپنے آل اولاد کی وجہ سے فتنے میں مبتلا ہوگا۔ مال کی وجہ سے کہ اپنا مال بچانے کے لیے کسی دوسرے کا کوئی نقصان کر دیا، یا اپنا مال بڑھانے کے لیے کسی دوسرے کو کچھ دھوکہ دے دیا، تو یہ فتنے بھی ہوں گے۔ اور بچوں اور بال بچوں کی وجہ سے کہ اپنے بچوں کی وجہ سے دوسروں کے بچوں کی پٹائی کر دے گا، ان کو کچھ سخت سست باتیں کہہ دے گا۔ بچوں میں اختلافات ہوتے ہیں اور ان اختلافات کی وجہ سے آدمی خود بڑوں سے لڑنا شروع کر دے گا کہ تیرے بچے نے ایسا کیا تو ویسا کیا۔ تو امیر المومنین عمر فاروق نے فرمایا، ان فتنوں کے بارے میں نہیں پوچھتا ہوں میں، تلک تکفرھا الصلاۃ والصیام، کہ یہ وہ فتنے اور وہ گناہ ہیں کہ آدمی روزہ نماز کرے تو اس سے یہ گناہ مٹ جاتے ہیں، کفارہ بن جاتا ہے۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ گناہوں کا کفارہ نیکیوں سے ہوتا ہے۔ قرآن حکیم میں بھی فرمایا، ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم، کہ اگر تم بڑے بڑے گناہوں سے بچو گے تو ہم تمہارے چھوٹے گناہوں کا کفارہ کسی طرف سے کر دیں گے۔ فرمایا اللہ تعالی نے، اقم الصلاة طرفی النہار وزلفا من اللیل ان الحسنات یذہبن السیئات، نماز کو قائم کرو دن کے دونوں کناروں پر اور رات کی تاریکیوں میں، اس لیے کہ نیکیاں برائیوں کو مٹا دیا کرتی ہیں، نیکیاں گناہوں کا کفارہ بن جایا کرتی ہیں۔ یہ نصیحت ہے یاد کرنے والوں کے لیے۔ یہ اللہ تعالی نے فرمایا۔ حضرت سیدنا عمر فاروق نے حذیفہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا، میں اس قسم کے گناہوں
اور فتنوں کے بارے میں نہیں پوچھ رہا ہوں کہ جن کا کفارہ نیکیوں اور نمازوں روزوں سے ہو جاتا ہے، میں ان فتنوں کو پوچھتا ہوں، لیکن التی تموج کموج البحر، وہ فتنے کہ سمندر کی موج کی طرح سے آویں اور بہا کر کے لے کر کے سب کو چلے جائیں۔ کیا مطلب؟ ایسے فتنے کہ آبادی کی آبادی کو گمراہ کر دیں، آدمی کا ایمان بھی ہڑپ کر لیں، ایسے فتنے بتاؤ وہ کون ہیں؟ انہوں نے کہا، حضرت حذیفہ نے عرض کی کہ آپ کو اس سے کیا مطلب؟ ان بینک و بینہا لبابا مغلقا عسى ان یکسر، آپ کو ان فتنے کا کیا خطرہ؟ آپ کو ان فتنوں سے کیا مطلب؟ آپ کے اور ان فتنوں کے درمیان ایک دروازہ ہے جو بالکل بند ہے، وہ عسى ان یکسر، قریب ہے کہ وہ دروازہ توڑا جائے گا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یکسر او یفتح، بتاؤ کہ وہ دروازہ توڑا جائے گا یا کھولا جائے گا؟ انہوں نے فرمایا کہ یکسر، توڑا جائے گا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ افسوس سے کہنے لگے، اے کاش کھولا جاتا تو بند ہونے کی امید تھی، توڑ دیا جائے گا تو اب اس کے بند ہونے کا کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ لوگوں نے حضرت مسروق سے کہا کہ حذیفہ سے پوچھو کہ وہ کون سا دروازہ ہے، اور کیا عمر کو پتا تھا کہ وہ دروازہ کون ہے؟ تو حضرت مسروق نے حذیفہ سے جب پوچھا تو حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، ہاں اس دروازے کے بارے میں حضرت عمر کو پتا تھا، جیسے یہ معلوم کہ آج کی رات کے بعد کل کا دن آئے گا، جیسے ان کو یہ معلوم تھا ویسے ہی انہیں یہ بھی معلوم تھا کہ وہ دروازہ کون ہے۔ تو حضرت مسروق نے پوچھا، آپ بتائیے وہ کون دروازہ ہے؟ انہوں نے کہا وہ دروازہ خود حضرت عمر ہیں۔ اب یہ پتا چلا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو یہ بتا دیا تھا کہ جب تک عمر ہیں اس وقت تک فتنے کا دروازہ کھلنا محال ہو رہا ہے، جب حضرت عمر چلے جائیں گے تو فتنوں کو روکنے والا دروازہ ٹوٹ جائے گا، اور پھر فتنے سمندر کی طغیانی کی طرح سے اندر گھسیں گے اسلام میں۔